یہ احادیث کی کتاب سے مضمون ثابت ہے، اور بے شمار علماء نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، رمضان کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ عید کے بعد بھی انسان کا دل عبادات کی طرف لگتا ہے۔ عید کے بعد میں ایک عالم دین سعودیہ کے ایک عالم ہے، ان کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے شوال کے روزوں پہ یہ مضمون لکھا تھا۔ انہوں نے کہا شوال کے روزوں کی ہمت انہی لوگوں کو ہوگی، یہ انہوں نے جملہ لکھا کہ شوال کے روزوں کی ہمت انہی لوگوں کو ہوگی جن کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے۔ کیوں؟ جو چیز قبول ہو جاتی ہے، جو چیز پسند، مثال کے طور پہ میں نے ایک خوشبو لگائی، گھر والی نے پسند کی، بچوں نے کہا بابا بہت اچھی خوشبو لگائی ہے، دوسری دفعہ خود بخود لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا؟ دوستوں نے کہا یار آج تو کیا خوشبو لگائی ہے، اگلی مجلس کے اندر وہی خوشبو لگا کے جاؤں گا کہ بہت پسند آئی سب۔ جب رمضان کے روزے قبول ہوئے، مطلب اللہ کو پسند آ گئے، اللہ کو پسند آ گئے۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو اللہ رب کریم رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی لگانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ہمت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس کو، اس لیے شوال کے روزوں کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ میرے خیال میں آج 10 شوال ہو گئی ہے اور ابھی 20 دن باقی، 19 دن باقی ہیں۔ اگر 6 روزے ہم وقتاً فوقتاً رکھ لیں پورے مہینے میں، 1 دن چھوڑ کے، 3 دن چھوڑ کے، 5 دن چھوڑ کے 6 روزے مکمل کر لیں تو ایک علامت ہمیں گویا کہ مل گئی ہے کہ ہمیں اللہ نے رمضان کی عبادت کو اپنی قبولیت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کسی کی جماعت رہ گئی، کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے، توجہ کریں، فکر کریں کہ ابھی اتنی محنت سے پورا مہینہ اللہ کے سامنے سجدے کیے تھے، اللہ کو راضی کیا تھا، پھر کسی غلاظت کے اندر، کسی گندگی کے اندر پھر نہ پڑ جاؤں۔ فوراً سجدے میں جا کے اللہ سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اور تڑپ اللہ کو یہ بتائیے کہ اللہ بس اپنے در کی حاضریاں نصیب فرما دے، اپنے در کی حاضریاں عطا فرما دے۔ اور جب رب کریم اپنے در کی حاضری قبول فرما لیں گے، نماز کے لیے خود بخود قدم اٹھیں گے۔ پھر قدم اٹھوائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے قدم اٹھوائے جائیں گے۔